السلام علیکم دوستو، امید ہے ڈسکور ارتھ ٹی وی کے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہمارے معاشرے کے ایک ایسے سلگتے ہوئے موضوع پر ہے جس پر کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ہمارا کام آواز اٹھانا ہے، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ ہم میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی خواجہ سرا عرف عام خسرے ہجڑے کا جنازہ نہیں پڑھا یا دیکھا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ خواجہ سرا ہمیں بھیک مانگتے، گاؤں کی شادیوں میں ناچتے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو اس کے گھر آ کر پیسے مانگتے تو کئی دفعہ نظر آتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ مر جاتے ہیں تو ان کا جنازہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی لاش کہاں جاتی ہے؟ ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ اور ہجڑے کو ہجڑا کیوں کہتے ہیں؟ خسرا، ہجڑا، جنانہ، خواجہ سرا یا کراس جینڈر ایسے الفاظ ہیں جو ہمیشہ تحقیر یا حد تک کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے نا، کسی انسان کو اس کے حصے کی عزت صرف اس وجہ سے نہ دینا کہ وہ مرد یا عورت کے جسمانی معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ پڑھی لکھی اور وضع محافل میں ان افراد کو خواجہ سرا کے نام سے محترم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی تاریخ کو یوں بیان کی جاتی ہے کہ مغلیہ دور میں بادشاہوں کو بڑے بڑے حرم رکھنے کا شوق نسل در نسل پروان چڑھنے لگا، اور جب حرم سرا میں موجود خواتین کی تعداد سال کے دنوں اور دن کے پہروں سے بھی تجاوز کر گئیں تو بادشاہوں کو احساس ہوا کہ ان کے حرم میں موجود ملکائیں اور شہزادیاں عدم توجہ اور دلچسپی کی کمی کے باعث خدا نخواستہ محل کے اندرونی عملہ کے ساتھ نامناسب روابط نہ قائم کر لیں، سو حرم سرا کی دربانی کے فرائض کے لیے انہیں اس جنس سے زیادہ موزوں کوئی اور نہ دکھائی دیا، کیونکہ اپنی نامردی کی وجہ سے ملکاؤں اور شہزادیوں کو ان میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئے گی اور گھر کی عزت گھر میں ہی رہ جائے گی۔ اس طرح اس جنس کو حرم سرا کے افسر کے طور پر متعارف کروایا گیا، کیونکہ فارسی میں افسر کو خواجہ کہا جاتا ہے، اسے یہ افسران خواجہ سرا یعنی محل سرا کے افسران پکارے جانے لگے۔ خواجہ سرا آتے کہاں سے ہیں؟ دوستو، خواجہ سرا کوئی تیسری مخلوق نہیں جو ایلینز کی طرح آسمان سے زمین پر اترتی ہو، یا یہ زمین سے نہیں نکلتے، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کی طرح کے عام انسان ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ عام انسان کی جنس کا تعین ہوتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت، یعنی مرد دکھتا ہے تو اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اگر انسان عورت دکھتا ہے تو اس میں عورت کی طرح حمل کے ذریعے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر مرد کی طرح دکھنے والا انسان بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اس میں وہ ہارمونز موجود نہیں، تو وہ خواجہ سرا اسی طرح عورت بھی۔ خواجہ سرا کیسے پیدا ہوتے ہیں یا یہ کن طریقوں سے بنتے ہیں؟ دوستو، خواجہ سرا 3 طریقوں سے بنتے ہیں یا دنیا میں آتے ہیں۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹن پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مجموعی طور پر 46 کرومیٹن پائے جاتے ہیں۔ کرومیٹن کی شکل کو دیکھا جائے تو یہ انگریزی زبان کے حروف ایکس وائی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایکس وائی کروموسومز کہا جاتا ہے۔ عورت میں تمام ڈبل ایکس اور مرد میں تمام ایکس وائی کے جوڑے ہوتے ہیں۔ حملات کے دوران اگر مرد ایکس کروموسوم کا تبادلہ کرے تو عورت کے پاس ڈبل ایکس ہیں تو بچی کی پیدائش ہوگی، اگر مرد وائی کروموسومز دے تو بچہ پیدا ہوگا۔ کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں بعض اوقات ایک زائد کرومیٹن ایکس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس انسانی جسم میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹن پائے جاتے ہیں، اور نتیجتاً 23واں بننے والا جوڑا ڈبل ایکس وائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس سے ایک ایبنارملٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے کی جنس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر جب یہ بچہ بڑا ہو کر شادی کرے گا تو اس کے بچے میں ایبنارملٹی آ جائے گی۔ یہ اپنے زائد ایکس کروموسومز کو ماں کے 2 ایکس کے ساتھ مل کر ٹرپل ایکس بھی بنا کر عورت دکھنے والا خواجہ سرا پیدا کرے گا، جب وائی دے کر مرد دکھنے والا خواجہ سرا پیدا کرے گا، یعنی اولاد بیٹا ہوگا، بیٹی یا خواجہ سرا۔ اس میں ماں کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ جو بھی ہوا باپ کی طرف سے ہوا۔ خواجہ سرا کے آنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے،
اگر اچانک اس صلاحیت سے محروم ہو جائے تو وہ خواجہ سرا کی فہرست میں آ جائے گا، اور اگر وہ خود آپریشن کروا کر اس صلاحیت سے محروم ہو جائے تو وہ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تیسرا راستہ بہت ہی عجیب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی پستی عروج پر ہے۔ لوگ شادی شدہ زندگی کی طرف راغب ہونے کے بجائے عملے قوم لوط کی طرف مائل ہیں۔ ہر روز ہمیں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی خبریں ملتی ہیں، اس کے ساتھ شادی بیاہ پر بھی غسلیں نچوائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی اخلاقی پستی کی وجہ سے خواجہ سرا کو خاندان والے اپناتے نہیں۔ دے دے ان کو ہی دے دے، ہم اس کو رکھ کے بھی کیا کریں گے؟ چل آئے گا ہائے جسے بھگوان نے نہیں اپنایا اسے انسانوں کا یہ سماج کیا اپنائے گا؟ لا میرا بچہ۔ اور پھر یہ تعلیم و تربیت سے بھی دور رہتے ہیں، اس لیے انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا ہونے کا مطلب ہے کہ جب بھوک لگے تو مانگو، ناچو، پھر اپنا جسم بیچو۔ کچھ درد مند افراد ترس کھا کر بھی خواجہ سرا کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس لیے کچھ مرد حضرات بھی عورتوں والے لباس پہن کر بھیک مانگتے ہیں، جسم فروشی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا لاہور میں کام کرتا ہے یا کسی اور شہر میں، تو جب اس شہر میں جا کر دیکھا جائے تو وہ اشاروں پر عورتوں کا لباس زیب تن کیے بھیک مانگتا نظر آئے گا۔ آپ نے سوشل میڈیا اور میڈیا پر بہت سی ایسی حضرات دیکھے ہوں گے جو خواجہ سرا کی اداکاری اور ان کی طرح کے بے حیا نخرے دکھا کر توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معاشرے کی اس گندی سوچ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عملے قوم لوط کی طرف راغب ہوتے ہیں اور دنیاوی مال و زر کی خاطر نقلی خواجہ سرا بن جاتے ہیں۔ دوستو، ماضی میں تو خواجہ سرا آج کی طرح اتنے حقیر نہیں تھے۔ خواجہ سرا محلوں میں ہوتے تھے، سرکاری اداروں میں بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ بہرحال آج کے دور میں خواجہ سرا تعلیم سے دور ہیں، اس لیے ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی کم ہیں، لیکن اب میڈیا کے ذریعے خواجہ سرا کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے اور خواجہ سرا بھی اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ جاننے لگے ہیں، جس کی مثال ہمیں پاکستان کے اداروں میں نئے خواجہ سرا آفیسرز کی بھرتی سے ملتی ہے۔ پاکستان میں ایک جج پولیس آفیسر اور نیوز اینکر خواجہ سرا موجود ہیں۔ دنیا کے مشہور خواجہ سرا کی بات کی جائے تو جارجینا بیئر، جو کہ نیوزی لینڈ کی ایک سیاستدان ہے، وہ بھی خواجہ سرا ہیں۔ میانے بیگر، جو کہ ڈنمارک سے تعلق رکھتی ہے اور گالف کی مشہور پلیئر ہے۔ چائنا کی مشہور ڈانسر جین ینگ بھی ایک خواجہ سرا ہی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ سرا کا جنازہ کیوں نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ خواجہ سرا کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات عام آدمی کی نظروں سے اوجھل ہی رہتی ہیں۔ ہم نے خواجہ سرا کو اتنا نیچ سمجھ رکھا ہے کہ خواجہ سرا اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو لوگ اپنی اس اولاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں بدنامی ہوگی، مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس بچے کو ہم یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ تم نیچ ہو، گھٹیا ہو، تم معاشرے کا ناسور ہو، تم نے دنیا میں آ کر بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بچہ ذہنی اذیت سے گزرتا ہے، اس دوران اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جو اسے خواجہ سرا کی مقامی ٹولی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس پر زندگی ایک عذاب بن کر ٹوٹنے والی ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا دکھتا ہے تو اس کو ڈانسر بنایا جائے گا، اس کا جسم بیچا جائے گا۔ اگر وہ زیادہ اچھا نہیں دکھتا پھر بھی چھوٹے موٹے فنکشنز میں ڈانس کرے گا یا جگہ جگہ گلی چراہوں میں ناچ کر بھیک مانگے گا۔ ان سب خواجہ سرا کا سردار گرو کہلاتا ہے، جس کا مرتبہ حاکم اعلیٰ جیسا ہوتا ہے۔ وہی اپنے ڈیرے ٹولی کے تمام خواجہ سرا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کے اچھے یا برے کام، ان کی حفاظت اور مرنے کے بعد آخری رسومات بھی وہی خواجہ سرا ادا کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ سرا کا جنازہ ہوتا ہے، پر وہ خاموشی سے چھپ کا جنازہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم عزت دار معاشرے کے لوگ ہیں۔ ہماری غیرت کب گوارا کرے گی کہ کسی خواجہ سرا کا جنازہ پڑھیں؟ ہاں، ہم چور، ڈاکو، سیاسی ٹھگ، چور بازاری کرنے والے، جھوٹے اور زانیوں کا جنازہ پڑھ لیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار ہے۔ اگر خواجہ سرا ڈانس کرتے ہیں، جسم فروشی کرتے ہیں، تو ان کے خریدار بھی ہم نارمل لوگ ہی ہیں۔ اگر ہم نارمل انسانوں کی طرح رویہ رکھیں تو خواجہ سرا لوگوں کی یہ غلط روش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہماری اس اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ خواجہ سرا ڈانسرز کی وجہ سے کئی لوگ قتل ہو چکے ہیں اور عملے قوم لوط کی وجہ سے HIV اور دیگر جنسی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ دوستو، بچے پیدا کرنے کی اہلیت سے محروم ہونے اور ذرا مختلف ہونے کی وجہ سے اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو دھتکار دینا اور قبول نہ کرنا والدین کو اب نارمل ظاہر کرتا ہے، نہ کہ اس اولاد کو جس میں ایک پیدائشی نقص آ گیا۔ یہ بچہ اتنا ہی پیار اور توجہ کا حقدار ہے جتنا کہ دوسرا بچہ۔
جس میں یہ نقص نہیں۔ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس بچے کی پیدائش کی وجہ آپ ہیں، بچہ خود سے آپ کے گھر نہیں آ گیا۔ اگر بچے میں کوئی نقص آیا ہے تو وہ بھی آپ کے نقص کی وجہ سے آیا ہے، یعنی اس بچے کے نقص کے ذمہ دار آپ والدین ہیں۔ اور والدین کو کیا گارنٹی ہے کہ جو بچہ خواجہ سرا کے پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ اچھی اولاد اور اچھا انسان ثابت نہیں ہوگا، اور اس کے بہن بھائی جن میں یہ نقص نہیں وہ اچھی اولاد اور اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اس گھٹیا اور گری ہوئی سوچ کو بدلنا ہے اور خواجہ سرا کو بھی وہی مقام دینا ہے جو ہم عام انسان کو دیتے ہیں، کیونکہ خواجہ سرا بھی میری آپ کی طرح ایک عام انسان ہے۔ وہ ایلینز نہیں ہیں، اچھوت نہیں ہیں، گالی بھی نہیں ہیں، وہ آپ کی اپنی اولاد ہیں جو اپنے اس نقص کی وجہ سے پریشان اور دکھی ہے، اور آپ کی توجہ اور پیار ہی اسے نارمل انسان بنا سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے افراد دل سے عہد کریں کہ ہم کسی خواجہ سرا کی دل آزاری نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا بہن بھائی یا اولاد خواجہ سرا نکل آئی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم خود لیں گے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ اسے ظالم معاشرے کے سامنے بے یار و مددگار نہ پھینک دیں، کیونکہ آپ کے اندر بھی کوئی بھی نقص آنے میں دیر نہیں لگے گی، بیماری پوچھ کر نہیں آتی۔ اگر ہم کسی خواجہ سرا کی دل آزاری کرنے سے پہلے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں تو شاید حالات مختلف ہوں۔